و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس بارگاہ عالیہ میں اس مقام مقدس پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرما۔ جناب محترم سید اشفاق علی شاہ صاحب جو کہ صدر بھی ہیں غالباً اس تنظیم کی، خالق کونین نے شفاء کاملہ واجب، جن جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں خالق کونین ان کی دعائیں مرادیں پوری فرما۔ خالق کونین میرے برادر عزیز ڈاکٹر انیس صاحب کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ انہوں نے جو انعام مجھے دے دیا، جو انہوں نے میری تعریف کر دی، میں شرمسار تو ہوا چونکہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میں ان سے وعدہ کر رہا ہوں جس زمین میں انہوں نے اشعار لکھے کل یا پرسوں اسی زمین پر میں اشعار لکھ کے پڑھوں۔ یہ یاد رکھیے کل یا پرسوں یہ قافیہ زمین پر ذہن میں ہے، آئے ہوئے ہیں تو آخر ہم تو میں اس پوری ویڈیو میں نہیں بس یہ مصرع میرے لیے کافی یقین جانتے ہیں۔ میں مولا میں قسم مجھے گوبند گڑھ گجرانوالہ میں اتنی محبت ملی، مجھے چھٹا عشرہ ہے، 6 سال ہو گئے، اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے جو آپ نے اشعار پڑھ دی۔ میں سب اور میں ان تمام اشعار کو 2 مصروں میں بند کر رہا ہوں، اور یقین جانیے میں نے بہت کم اشعار سنے ہیں جن کا اتنا اثر مجھ پہ ہوا ہو۔ ان میں سے ایک شعر پڑھا، تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، لیکن بہت بڑے مصرے یقین جانیے پرواز کر کے پڑھ جائے تو شاید حق ادانا بہت بڑا مجمع میرے سامنے، کوئی بھی ہاتھ عزادار کا ہاتھ ہو نیچے رہ کے تو دکھ ہوگا۔ تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے۔ یہ حسین کا معجزہ ہے نا، خدا آپ کا آباد اشعار ہے۔ تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آج وہ کوچہ و بازار میں۔ حسین معجزہ ہے، معجزہ تھا، معجزہ رہے گا۔ حسین حق ہے، حق تھا، حق رہے گا۔ حسین زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اور یہ بسم اللہ جی، یہ آپ غور سے پورا مجمع بولے، پورا مجمع ذمہ داری کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ اپنی ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور کیمرے لگے ہوئے ہیں، مجالس پتہ نہیں کہاں تک لائیو جا رہی ہیں مجھے نہیں معلوم۔ یہ ممبر ہے اور ممبر پہ دونوں ہاتھ، مجھے غازی کے علم کی قسم، حسین اس حقیقت کا نام ہے جو صرف طلوع ہوتی ہے، صرف طلوع ہو تو صرف طلوع ہو، اسی کو حسین کہتے ہیں۔ زوال جسے چھو بھی نہ پائے۔ دیکھیے میری ساری پڑھائی ایک طرف کچھ فکرے ہوتے ہیں جو بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ جوش ملی آبادی کا ایک فکرہ مجھے یاد آ گیا، وہ نثر کا فکرہ ہے لیکن شاعری میں بھی اگر تولا جائے تو پورا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے اطمینان کو کربلا میں جب مصائب نے گھیرا تو حسین کے چہرے کا اطمینان دیکھ کر موت کی نبضیں رک گئی۔
تھم گئی، رک گئی. حسین معجزہ ہے، حسین حقیقت ہے، حسین کو زوال چھو بھی نہیں سکتا. اور واقعتاً انیس بھائی نے بالکل برحق بات کی ہے. جتنی سازشیں ہمارے خلاف ہوئی، اگر کوئی اور قوم ہوتی، چونکہ ہمیں دعا ہے سیدہ کی، یہ عزاداری جو ہے یہ کوئی ہمارا، میں نے کل بھی ایک فکرہ کہا تھا، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، یہ کوئی ہمارا بنایا ہوا رواج نہیں ہے، یہ تو وعدہ ہے اللہ کا، اس نے تو رہنا ہے باہر. ایسے ہی نا جی. میں ایک شعر پڑھتا ہوں. حسین نہ تو فسانہ ہے نہ حکایت ہے، حسین حمد سے والناس تک حقیقت ہے. اچھا میں ہر جگہ پہ تو یہ پڑھتا نہیں ہوں. اب انیس بھائی نے میرا کوئی رخ پھیر دیا، میں نے پڑھنا کچھ اور تھا، انیس بھائی نے کچھ پڑھ دیا تو میرا سارا وہ سمت ہی تبدیل ہو. اب میں حقیقت کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا چلے کل میں تفصیلاً کچھ پڑھوں گا، آج 11 بج گئے تھے، لیکن آپ بھائی جان بڑے صحیح ایسے نہیں آپ نے یہاں کا نظام سنبھالا، آپ بھی کہیں سے آئے ہوئے ہیں یا پھر بھیجے ہوئے. تو یہ بہت بڑا مجمع ہے. میں منت کر رہا ہوں، میں نے کافی عرصہ یہ نظم نہیں پڑھی، کہیں مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ نظم سنی جائے گی. آج پتہ نہیں کوئی دل چاہ رہا ہے سن لیں. حسین دیکھیے لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حسین ہے کیا. جو میری بساط ہے میں اسے خط کر کے بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے انیس میں کل اس میں پھر 4 شعر کہتے ہیں. انیس نہ تو میں مولا کی قسم، یہ بھائی کی خوشامد نہیں کر رہا، انہوں نے بہت اچھے اشعار بہت عمدہ طریقے سے، اور جو میری تعریف کرتی ہے میرے لیے احساس. یہ شعر مجھے لکھ کے دیجیے گا انشاءاللہ. حسین نہ تو فسانہ ہے نہ حکایت ہے. عقیدہ پڑھ. حسین حمد سے والناس تک حقیقت ہے. حسین حمد سے والناس تک حقیقت ہے. حسین جس نے ہمیں وقف انقلاب کیا، حسین جس نے چراغوں کو آفتاب کیا. اچھا میں بہت پرانا ایک شعر پڑھا، بسم اللہ کرا دیا، بزرگ آدمی ہیں بڑا جذبے کے ساتھ. نہیں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے بولو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ پہ راضی ہوں، امام زمانہ آپ کی گھر پر رحمت اللہ. حسین نہ تو فسانہ ہے، خوشامد نہیں کر رہا ہوں، آپ بہت اچھا سنتے ہیں، بہت اعلیٰ سنتے ہیں. یہ چند ہی ایسے مقامات ہیں جہاں پر اردو اس انداز سے سنی جاتی ہے. حسین نہ تو فسانہ ہے نہ حکایت ہے. حسین حمد سے والناس تک حقیقت ہے. حسین جس نے ہمیں وقف انقلاب کیا، حسین جس نے چراغوں کو آفتاب کیا. وہ عزادار چپ رہ جائے دل مانتا نہیں. حسین ذکر خدا ایسے عام کرتا ہے، حسین نو کے سینہ پر کلام کرتا ہے. یا تو ایسی ہستی دکھاؤ پوری کائنات میں، یا پھر مانو کہ یہ معجزہ ہے. اور آپ کا بات رکھیں وہ جب مصرے پڑھنے ہیں، پھر میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا. حسین جس نے ہمیں وقف انقلاب کی، حسین نے فطرت بدل کے دکھائی. پتہ نہیں میرے کیا کیا اس میں ذہن میں آ رہا ہے پڑھنے کے لیے، دل میرا مجھے مجبور کر رہا ہے. فطرت تک بدلی ہے حسین. نیچر کائنات بھی چین بڑا مشہور محاورہ ہے، بدل دیا حسین، بدل دیا یقین. دشمن نے پانی پر قبضہ کیا، حسین نے مٹی کو سجدگاہ میں تبدیل کیا. اب کوئی معرفت والا ہو تو بولے نا یار، ہر بندہ تو ایسے نہیں بولتا جیسے آپ بول رہے ہیں، یہ تو آپ کی معرفت ہے. دشمن نے دریا چھینا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. حسین نے مٹی کو سجدگاہ بنا. یہ جملے بڑے قیمتی ہیں، جو سمجھ لے گا وہ بھولے گا نہیں، جو نہ سمجھے اس کا مقدر. پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے. پانی سے ہریالی ہے، پانی سے اناج ہے، پانی سے کھانا ہے، پانی سے زندگی ہے. انسان کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، پانی نہ ملے مر جاتا ہے.
دشمن نے دریا چھینا حسین کو شکست دینے کے لیے. حسین نے کربلا میں پانی کی ماہیت بدل دی. کربلا میں جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ زندہ ہیں. کچھ عرض کیا ہے میں نے، تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. امام حسین آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. یہ حق ہے بولنے کا. جیسے سب بسم اللہ جی. دشمن نے دریا پہ قبضہ کیا پانی کو قیمتی سمجھ کے. وہ پانی جسے حضرت عباس کے رہبار نے ٹھکرا دیا. کیا سنتے ہیں؟ پانی کی ماہیت بدل دی حسین، بدل دی. جنہوں نے کربلا میں پانی پیا وہ مر گئے. گلی گلی میں آپ دیکھیں گے پیاسوں کی یاد، تشنہ لبوں کی یاد، تشنہ لبوں کی محفل، تشنہ لبوں کی مجلس. شبیر جنہوں نے نہیں پیا وہ زندہ ہے. یہ ذکر پہ ہاتھ ہے، اس سے بڑی جملہ میرے پاس نہیں ہے. ہم نے کسی کو پہچاننا ہو تو ہم جلا کے دیکھتے ہیں، حسین بجھا کے دیکھتے ہیں. جو ہاتھ نہیں اٹھا وہ نہیں آیا. جو شیعہ گھر میں پیدا ہوا اور اس نے ہاتھ اٹھا کے داد نہ دی، سمجھے وہ آیا ہی نہیں اس فکرے پر. میں آپ کی ممدد کو سلام پیش کر رہا ہوں. آپ بزرگ آدمی ہیں، میں راضی ہوں آپ پہ. کوئی کلمہ بولے گا تو وہ راضی ہوں. حیدری یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اچھا بجھانے کا انداز کیا تھا حسین کا؟ پتہ نہیں کس کا شعر ہے، آج تک ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے نام نہیں مل رہا شاعر کا، لیکن شعر بہت بڑا ہے. انیس بھائی آپ کو بتائیے. بہت بھی سمجھ نہیں مل رہا. کافی عرصہ ہو گیا شعر کو پڑھتے ہوئے، اسے دہراتا ہوں تو تب بھی خوشی ہوتی. بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن. میرے پیچھے تک نگاہ ہے کسی نے اگر بخل کیا تو عقیل محسن کو دکھ ہوگا. بہت بڑا اجتماع گجرانوالہ ڈویژن کا اس وقت میرے سامنے ہے. 2 محرم 1444 ہجری 2022. مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، اگر مصرع اس قابل ہو کہ داد دی جائے تو پھر کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، کوئی زبان چپ نہ رہے. اتنے خوبصورت مصرع نازل ہوتے ہیں، تراشے نہیں جاتے. بجھایا ایک دیا شاہ نے 72 ہو گئے روشن. اندھیرا خود پریشان ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا. سلامت رہے ہیں شہزادہ. مولا آپ کے گھروں پہ رحمت نازل فرمائے. امام زمانہ آپ کو سلامت و سلام ہے جی. آپ کو مولا آپ کا آباد و شاد رکھے. بڑی مشکل میں نے شاعری شروع کر لی، اللہ کرے میں اسے سمجھا لوں، آپ سمجھ جائیں. حسین نہ تو فسانہ ہے. انیس بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے یہ موضوع مجھے دیا، ورنہ شاید اس سلسلے میں رہ گیا تھا. حسین نہ تو حسین نہ تو فسانہ ہے نہ حکایت ہے. دیکھیے شاعری کرنے والے لوگ چلے گئے، ہم تک بند ہیں، ہم تک بندی کرتے ہیں. ورنہ کئی ایسے شاعری میں شعر پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں 6 مہینے تک شعر کہتا ہی نہیں. میں نے جناب انیس علیہ رحمہ کا ایک شعر پڑھا اور میں نے کہا کہ اسے کہتے ہیں کسی کی تعریف کرنا. وہ انیس میں نے سنا ہوگا، حضرت انیس نے 2 مصرع لکھے اور قلم ہی توڑ دیا. انہوں نے کہا رخ حسین سے میں نے نہ دی کبھی تشبیہ. اگر آپ کو پڑھا ہوا سنا نہیں ہے تو اس بات یہ بچے بہت فرش کے
نا حکایت میں نوکرہ بسم اللہ جی میں پھر پڑھ دیتا ہوں بسم اللہ جی رخ حسین سے یہ جو یہ چمک کے آیا یہ اس کو کوئی سمجھے گا جو سمجھ گیا وہ بھولے گا نہیں رخ حسین سے میں نے کبھی نہ دی تشبیہ چمک کے سامنے 100 بار 100 بار آفتاب آئے بڑے شعر یاد آ رہے ہیں حضرت انیس کے لیکن میں وہ چھوڑ رہا ہوں حسین نہ تو فسانہ ہے نہ حکایت حسین ہم سے بالناس تک حقیقت ہے حسین جس نے ہمیں وقف انقلاب کیا حسین جس نے چراغوں کو آفتاب کیا حسین ذکر خدا صبح و شام کرتا ہے حسین لو کے سنا پر کلام کرتا ہے کوئی سمجھ جائے تو سمجھ جائے ورنہ اس سے قیمتی شعر میرے پاس ہے نہیں حسین سجدہ معبود کا وکیل بھی ہے حسین دعوی توحید کی دلیل بھی ہے خدا کا واسطہ دے رہا ہوں انصاف چاہتا ہوں صرف انصاف چاہتا ہوں کوئی بناور تسنن نہیں ہے میں حق پڑھ رہا ہوں حسین سجدہ حسین سجدہ معبود کا وکیل بھی حسین دعوی توحید کی حسین ہی سے کھلا راز لا الہ کیا ہے وگرنہ کون سمجھتا کہ کبریا کیا ہے حسین کا احسان ہے پوری ملت اسلامیہ پر حسین ہی سے کھلا حسین ہی سے کھلا تھوڑا سا اور پڑھ لوں تنگ بنی آگا حسین ہی سے حالانکہ میں گجرات سے آیا ہوں مولا کی قسم بڑی گرمی میں آیا ہوں اور آج کل جو گرمی پڑھ رہی جو حفظ پڑھ رہے میں نے کل بھی کہا تھا ذاکر لوہے کا بنا تو ہوتا نہیں جائے لیکن آج بھی میں نے انم بھائی سے فیضان بھائی سے یہی کہا میں نے کہا شکت نہیں ہے لیکن وہ بس مولا ڈاکٹر صاحب کی زندگی دراز کرے انہوں نے کچھ ایسا رخ دے دیا تو میں اس پہ شروع ہو گیا حسین ہی سے کھلا راز لا الہ وگرنہ کون سمجھتا کہ کبریا کیا ہے حسین جود و سخا ایسے عام کرتا ہے حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے اب اس سے بڑی سخاوت کہیں دکھاؤ نہ دکھاؤ اچھا کوئی نہیں داد ادھار بھی ہو جاتی ہے کل دے لینا پرسوں دے لینا نہ دے سکو تو واٹس ایپ پہ دے دینا لکھے تھے لوگوں نے بہت پسند کیے لوگوں نے بڑی دعائیں وہ بھی شہادت امام حسین پہ آ گئے اور تھے وہ 4-5 شعر تھے شاید پڑھے ہوئے ہیں کئی دفعہ پڑھے ہوں گے لیکن ان کا اثر اپنا ہے تاثیر اپنی ہے جن پر ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب جیسے مجھے صاحب فہم نے بڑی داد دی جس پر جناب علامہ کمال رضوی صاحب نے بڑی داد دی جن اشعار پر مجھے بلال کاظمی صاحب جیسے عمدہ اور اعلیٰ مصرع کہنے والے شاعر نے داد دی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں میں زبردستی جبرن داد لیتا نہیں میں صرف ایک عزادار کی ظاہر ہے 20-25% اہل سنت بھائی بیٹھے ہوں گے ان کے میں تنگ نہیں کر رہا ان کا بیٹھنا عبادت ان کا آ جانا عبادت اور یہاں پر پھر ایک فکرہ کہہ رہا ہوں دروازہ حسین آج بھی کھلا ہے جو بھی حر بن کے آنا چاہے حسین قبول کر لیتا ہے بات رکھیں کوئی سمجھ گیا ہوگا میری بات جو بھی آنا چاہے جہاں سے بھی آنا چاہے حر بن کے آئے نیت الخلوص سے حسین کا نوکر بن کے آئے وہ حسین ہی بن جائے بس ہمارے لیے قابل احترام ہے ہمیں اس سے مسلک کوئی لینا دینا نہیں ہے یقین جانا ہم اسے مجبور بھی نہیں کریں گے کہ آپ یوں چاہیے نہیں وہ جب مجلس میں آ کے بیٹھ گیا اسے علی کی بیٹی نے دعا دے دی تو بس بات ختم ہو گئی شعر پڑھا مر جانے سے
PhD کی ہوئی ہے، ماشاءاللہ بڑے آدمی ہیں. میں ان سے اس بات کی تصدیق دوں گا کہ اس موضوع کو فضائل میں بہت کم لکھا گیا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. اور اس شعر پر مجھے ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب اللہ مقام اللہ ان کی مرکت کو اور منور فرمایا. بڑے لوگ تھے، ان کی بڑی باتیں ہیں جو یاد رکھی جائیں گی. تو انہوں نے داد دی تھی خاص طور پہ اسی دو مصروں کی. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں، فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں. اللہ تمہیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. جو کربلا نہیں جا سکا مولا اسے اسی سال کربلا جانے کی توفیق دے. مولا اسے آمر دے کہ وہ مولا کی زیارت پہ جائے. جن کے ہاتھ بلند ہو گئے مولا آپ کی جھولیاں آباد رکھے. مولا آپ کے گھروں پہ رحمتوں کا نزول جاری رکھے. مولا آپ کو برکتوں کے سائے میں رکھے. در حسین کا یہ فیض. ایک شعر پڑھنا ہے، سارا پنڈال اٹھ کے پوری رات نعرے لگاتا رہے، شاید وہ نعرے کم پڑ جائیں، شعر اوپر نکل جائے. در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں، فضیلت کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں. عقیل محسن کا شعر ہے، یہ خیرات بادشاہ نے مجھے دی ہے. سینا کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں. سینا کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے. حسین جود و سخا ایسے عام کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں کہ میں چھوڑ رہا ہوں، نہیں پڑھ رہا ہوں. حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے. حسین دست پہ دریا کو بار دیتا ہے. حسین اجڑے مقدر سنوار دیتا ہے. ایسے یہ بولا کہ آپ کی خوشامد نہیں، ان اشعار کو ہر جگہ پہ داد نہیں ملتی. یہ آپ دے رہے ہیں، آپ کی مہربانی ہے، چونکہ آپ سفر کر رہے ہیں لفظوں کے ساتھ. سنیے گا، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ کا نتیجہ بہتر نکل آئے. حسین جود و سخا ایسے عام کرتا ہے. حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے. حسین دشت پہ دریا کو بار دیتا ہے. حسین اجڑے مقدر سنوار دیتا ہے. حسین زندگی تقسیم کر بھی سکتا ہے. حسین لوحوں میں ترمیم کر بھی سکتا ہے. حسین لوحوں میں ترمیم کر بھی سکتا ہے. حسین جیسی کسی کی بھی بارگاہ نہیں. اچھا کچھ مصرے ہیں، میں ہوم ورک دے رہا ہوں، گھر جا کے سوچیے گا، کل آ کے بتا دیجیے گا. حسین جیسی کسی کی بھی، حسین جیسی کسی کی بھی بارگاہ نہیں. حسین جیسا کوئی اور بادشاہ نہیں. حسین ظلم کے دھارے کو موڑ دیتا ہے. حسین تخت تکبر کو توڑ دیتا ہے. میں آج گجرانوالہ کا معیار سماعت دیکھنا چاہتا ہوں کس منزل پہ سانس لے رہا ہے. حسین ظلم کے دھارے کو موڑ دیتا ہے. حسین ظلم کے دھارے کو موڑ دیتا ہے. حسین تخت تکبر کو توڑ دیتا ہے. حسین جبر کی دنیا میں حق پسندی ہے. حسین دین پیمبر کی سربلندی ہے. حسین راہ نجات استوار کرتا ہے. حسین ہی پہ خدا انحصار.
کسی کی بھی بارگاہ نہیں، حسین جیسا کوئی اور بادشاہ نہیں۔ حسین ظلم کے دھارے کو موڑ دیتا ہے، حسین تخت تکبر کو توڑ دیتا ہے، حسین جبر کی دنیا میں حق پسندی ہے، حسین دین پیغمبر کی سربلندی ہے، حسین راہ نجات استوار کرتا ہے۔ گجرا والا میرے ساتھ دے، یہ جڑے ہوئے ہاتھ علموں کے سائے میں، شہید کا بیٹا عزادار حسین، نوکر حسین، آپ ذاکر حسین کہتے ہیں۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ میرا ساتھ دیا تو پتہ چلے گا دیواروں سے بھی علی علی کی آواز آئے گی۔ اگر آپ نے ساتھ میں بھی تو حوصلہ شیر صاحب، حسین راہ نجات استوار کرتا ہے، حسین ہی پہ خدا 14 صدیاں دو مصروں میں سنیے، حسین ہی پہ خدا انحصار کرتا ہے، حسین ہی پہ خدا انحصار کرتا ہے۔ خدا احد ہے تو واحد میرا حسین بھی ہے، جہاں عزا ہے وہاں آج یا حسین، حسین ہی پہ خدا انحصار کرتا ہے۔ خدا احد ہے تو واحد میرا حسین بھی ہے، جہاں عزا ہے وہاں آج اذان بچائی ہے حسین کے اکبر نے۔ میرے والد صاحب پڑھا کرتے تھے، بچ گئی اذان مارا گیا اکبر۔ بڑے بڑے فکر انہوں نے کہے کہ صاحب یہ چند فکر بڑے قیمتی یاد آ گئے، ایسے ہو سکتا ہے آنکھیں نام ہو جائیں، پلکیں بھیگ جائیں، عادل میں اضافہ ہو جائے۔ بچ گئی اذان مارا گیا اکبر، بچ گئی اذان مارا گیا اکبر، بہتے رہے دریا مارا گیا عباس۔ بڑی روحانیت ہے ذکر، بہت روحانیت، بات بھی آپ نے بڑے عمدہ انداز میں مصائب آل محمد پہ گریہ کیا، گریہ کی راتیں جو ہم 2 گھنٹے فضائل کیوں نہ پڑھ لیں، مگر جو شام سے آتی ہے نا، شام سے کا ایمان ہے کہ پاک مخدومہ کونین شام سے تشریف فرما ہوتی ہے مجلس اعظام میں، جب بھائی کی مجلس ہو، جو شام سے آتی ہے وہ ہم سے فضائل سننے نہیں آتی، نہ نہ نہ۔ جب بھی ذاکر مصائب پڑھتا ہے تو وہ رو کے کہتے ہیں بھائی حسین بڑے خوش نصیب ہیں تجھے رونے والے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ کل میں نے تیاری دربار ولید میں بادشاہ حسین کا جانا پڑھا۔ اچھا یہ مضمون ایسا ہے کہ جس پہ بہت کم گریہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے پتہ نہیں کوئی اثر ہوتا ہے نا، بعض اوقات روحانیت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، کسی کی آمد کا اثر ہوتا ہے، بہت گریہ ہوا، اس کو آپ گواہی دیجیے گا۔ تقریباً اول سے آخر رونے کی آوازیں بلند تھی، اسی کو عزا کہتے ہیں۔ یہ جو اول سے آخر گریہ ہوتا ہے نا، اول سے آخر یہ چاروں طرف، اسے کہتے ہیں مجلس عزا، روحانیت سے لبریز مجلس عزا مظلوم۔ اور میں اسی گریہ کا قائل، یہ نہیں کہ 5 ادھر رو رہے تو یہ چپ ہے، پیچھے خاموشی ہے تو آگے، نہ۔ جب اول سے آخر گریہ کی لہر آئے تب میں سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ منظوری والی مجلس ہے۔ 60
ہجری 60 ہجری اور 61 ہجری میں زیادہ فرق نہیں ہے، 1 سال کا فرق ہے۔ 28 رجب اور محرم میں زیادہ فرق نہیں ہے، 6 مہینے کا فرق ہے۔ 6 مہینے پہلے جو گھر بھرا ہوا تھا، 6 مہینے بعد اس انداز سے وہ گھر اجڑا کہ ویران گھر میں ایک 7 سال کی بچی رہ گئی۔ ہاں جی، کبھی کسی دروازے پر، کبھی کسی دروازے پر رو رو کے کہتی تھی چچا عباس آپ کب آئیں گے، بھائی اکبر آپ کب آئیں گے، بابا حسین آپ کب آئیں گے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے حسین بادشاہ کی تیاری پہ رویا کرے، چونکہ اس تیاری پر آسمان رویا ہے، زمین روئی ہے۔ یہ جو بیویوں کا گھر سے جانا تھا نا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہ سمجھے۔ میں نے صرف 4 منظر تمہیں دکھانے ہیں اور 4 منظر حضرت عباس کے، مصلے پر بھی یاد آئے تو آپ روئیں گے۔ فہرست کس نے بنائی؟ مسافروں کی، شاباش۔ کس نے بنائی؟ حضرت عباس۔ کاغذ قلم نکالا، بادشاہ نے فرمایا ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ ٹھیک ہے آقا، جیسے آپ کا حکم۔ مسافروں کی فہرست بنا۔ حضرت عباس نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ یہ عادت تھی جب بھی مکتوب لکھتے تھے یہی لکھتے تھے۔ نیچے لکھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ کہا عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم رہنے دے۔ نیچے لکھ آیت انا للہ، اسے کہتے ہیں گریہ، اسے کہتے ہیں عزا کرنا، اسے کہتے ہیں بانیان کوئی محنت کا خلوص۔ اور آپ کی یہ جو آپ یہاں بیٹھ کے گریہ کر رہی ہے، آپ کے دل کا خلوص۔ میرے بھائی کو اگر کوئی بٹھا سکتا ہے بٹھا دے تاکہ توجہ منتشر نہ ہو، اگر کوئی پیار سے بٹھا سکتا ہے۔ آپ نے مجھے دیکھنا ہے، میں جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ منت کر رہا ہوں، میں مسائب آل محمد پڑھ۔ بیٹھ جاؤ میرا بھائی، بیٹھ جاؤ، عزادار ہے مولا کا۔ 2-4 فکر سنیے تمہید کے۔ یہاں لکھ انا للہ، قاضی رک گئے، بادشاہ ہم تو سفر پہ جا رہے ہیں۔ کنی عباس میں اجڑنے جا رہا ہوں۔ 6 اشرے ہو گئے مجھے، یہاں پہ 5 اشرے میں نے پڑھے ہیں۔ آپ میری عادت اور طبیعت سے واقف ہے، میں نے کبھی سخت مصائب پڑھ کے رلانے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ سلیقے سے، تہذیب سے مصائب آل محمد پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اجڑنے جا رہے ہیں۔ اب عباس نے یہ سن لیا کہ ہم اجڑنے، پھر سن لو، حضرت عباس نے علی بیٹے نے، ام البنین کے وفادار عباس نے یہ سن لیا مولا سے کہ ہم اجڑنے جا رہے ہیں۔ اب پوچھا مولا کس کے نام لکھ؟ کہا لکھ میرا نام۔ لکھا۔ کہا لکھ اپنا نام۔ لکھا۔ کہا لکھ میرے علی اکبر کا نام۔ منت کر رہا ہوں، ماتم میں بخل نہیں۔ خزائن میں نے کچھ نہیں کہا لیکن ماتم میں بخل نہیں۔ مولا کا واسطہ جہاں جہاں صدار بیٹھے وہاں ماتم کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ لکھ میرے علی اکبر کا نام۔ اب غازی نے سن لیا کہ ہم اجڑنے جا رہے ہیں، معافی چاہتا ہوں بزرگوں سے۔ لکھا شہزادہ علی اکبر کا نام۔ آوازی لکھ شہزادہ قاسم کا نام۔ غازی نے لکھا قاسم ابن حسن۔ آوازی لکھ زین العابدین۔ عباس نے لکھا زین العابدین۔ میں کیسے پڑھوں؟ آوازی لکھ میرے بھتیجوں کے نام۔ عباس نے لکھی آوازی لکھ میرے بھانجوں کے نام۔ عباس نے لکھی آوازی لکھ میرے بھائیوں کے نام۔ عباس نے لکھی آوازی لکھ اپنے بھائیوں کے نام۔ عباس نے لکھے اب حسین خاموش ہوئے۔ مولا لسٹ مکمل ہو گئی نا؟ مولا لسٹ مکمل ہو گئی۔ آواز نہیں عباس، آوازی مولا سارے نام تو آ گئے۔ آوازی غازی لکھ میری بہنوں کے نام۔ بس یہ فکرہ نہیں تھا، قیامت تھی۔ عباس کے جسم میں لرزہ آیا، جب ماتم کرنے کی
सुर्ख हो गया, आंखों में आंसू आ गए। बादशाह हम उतरने जा रहे हैं, आप फिर बताएं किसका नाम लिखूं। मौला तेरा मातम कबूल करे। आवाज़ी लिख मेरी बहनों का नाम। आवाज़ी बादशाह मैं मर जाऊंगा, तेरी बहनें मुसल्ले तक भी कनीजों के सहारे पे आती हैं। इतना तवील सफर है, पता नहीं कितना सफर है, पता नहीं कहाँ जाके उजड़ना है। आवाज़ी नहीं, लिख मेरी बहनों के नाम। बादशाह मुझसे नहीं लिखे जाएंगे। आवाज़ी मेरा हुक्म है। जब लब से हुक्म आया ना, इस फिक्रे पे हाथ हो, अज़ादार का तो सर पे या सीने पे नामुमकिन नहीं। आवाज़ी लिख मेरी बहनों के नाम। मौला फिर क्या लिखूं? आवाज़ी लिख ज़ैनब बिन्त अली असीरा शाम। अब्बास कांप गया, अब्बास ने अपना सर कदमों में रखा। आवाज़ बादशाह दुआ कर मुझे मौत आ जाए, मैं उम्मुल बनीन का वफादार बेटा ये हक रोने का। क्यों होना चाहिए कि ये का अंदाज होना चाहिए। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह नो करना, बिस्मिल्लाह। कोई गम ना देखो सिवाय गमे उसे। बड़ी रूहानियत है जिक्र में, बड़ी रूहानियत है, बड़ा कोई पहरा है मासूमीन का। ये सैयदजादा हूँ जुड़े हुए हाथ जो पीछे खड़े हुए हो, जो जहाँ भी बैठा हुआ है गिरिए में शामिल रहिएगा। आवाज़ी मौला कैसे लिखूं? आवाज़ी मैंने कहा लिख ज़ैनब बिन्त अली असीरा शाम का, दुआ कर मुझे मौत आ जाए। नौकर की जुर्रत नहीं है, मैं किस अंदाज से लिखूं? मैंने तो पूरी जिंदगी हमेशा रकू में गया हूं तो उनका सलाम किया है। आवाज़ खासी मेरा हुक्म है, मैं इमाम वक्त हो के कह रहा हूं। अब देखना मुझे जिन्होंने मातम करना है, लिख मेरी बहन ज़ैनब का नाम और ऐसे लिख जैसे लिखवा रहा हूं, ज़ैनब बिन्त अली असीरा शाम। कहा आका फिर नौकर को एक इजाजत देता है। आवाज़ क्या जैसे मेरा दिल है वैसे लिखूं? आवाज़ इजाजत है। आस्तीन को चाक करके ना आंखों पे आस्तीन रखी, आंखें बंद करके कांपते हाथों में कलम पकड़ा गाजी ने ज़ैनब लिखने का इरादा किया। आंखें बंद थी, हाथ कांप रहे थे। से कहीं लिखा, ये कहीं लिखा, नून कहीं लिखा, फे कहीं लिखा। चीख निकल गई साबिर कायनात की, शाबाश गाजी, जैसे जैसे मेरी बहन ने सफर करना है तूने वैसे वैसे नाम लिख दिया। कभी मदीने से करबला, कभी करबला से कूफा, कभी कूफा से अस्कलान, मातम इबादत है। कभी अस्कलान से शाम, कभी किसी बाजार, कभी किसी दरबार, कभी कोई गम न देखो। बोलो बिस्मिल्लाह। कोई गम न देखो यार सिवाय गमे उसके। दो जुमले रह गए। मैंने पहले कहा दो मंजर से दिखाने आपको, एक मंजर मैंने दिखा दिया। अब सुनिए दूसरा मंजर। और सारे मनाजिर का मरकज है हजरत अब्बास। मौला आपका आबाद रखे, गाजी आपकी मुरादें पूरी फरमाए। मंजिश हो गई, यहीं भी छोड़ देता काफी थी, लेकिन मैं बखील जाकिर नहीं हूं ना। मैं सोचता हूँ पता नहीं कल जिंदगी है, पता नहीं है। मैं चाहता हूँ आप इतना फुर्सा दे ले कि अली की बेटी आप पे राजी हो जाए कि इन्हें कितना दर्द है हमारा मदीना छोड़ने का। ये इस अंदाज से जरूर है, इन्हें क्या पता कि हमारा कि बिस्मिल्लाह। मौला आपका आबाद रखे, कोई काम ना देखो। मैं फिर पढ़ता हूँ। आवाज़ी जैसे जैसे उजड़ी ने सफर करना है तूने वैसे वैसे नाम लिखा। कभी करबला, कभी कूफा, कभी अस्कलान, कभी कोई बाजार, कभी कोई दरबार। गाजी ने फहरिस्त बनाई, दुआ कर मैं मर जाऊं मुझे मौत आ जाए। अब्बास ने फहरिस्त बनाई, मेहमानों की तैयारी का हुक्म दिया। जाकिर पढ़ते 57 महमल, महमल 57 थे, लेकिन गाजी मौला की कसम की मैं खा के कह रहा हूँ, अलम को गवाह करके माली और सिमटैन वाले ने तफसील लिखी है। उन्होंने कहा 250 ऊंट था जिस पे सामान रखा हुआ था। एक रावी कहते मैंने देखा, मुझे समझ आ गई ये सामान का बहुत तवील है और कोई सफर तवील है जिस पर कोई बहुत बड़ा बादशाह जा रहा है। उन्होंने तफसील लिखी 57 ऊंटों पर। अब सही तो मुझे माफ कर देना, 57 पर महमल है। ये जो फिक्रे पढ़ लो इसमें मार जाने को दिल चाहता है। 57 पर महमल
40 پر سفر کا سامان تھا، 30 اونٹوں پر پانی کے مشکیزیں تھے، سید نہ ہوتا میں نہ پڑتا عزادارو، 12 اونٹ ایسے تھے جن پر صرف علی کی بیٹیوں کی چادریں تھیں۔ شام غریبہ اللہ جانے کتنی دیر تک فوجیں خیموں کو لوٹتی رہی۔ آئے زینب تیرا پردہ، اے علی کی بیٹی، حوصلہ حوصلہ۔ چھوڑ دیا، آپ نہیں برداشت کر سکیں گے، ماحول ایسا بن گیا۔ 2 جملے اور پڑھنے، اگلا جملہ کیسے سنو گے یار؟ جب سب اگلا جملہ پڑھنا تو سادات بیٹھے ہو، اگر کوئی سادات کا بچہ بھی بیٹھا ہے مجھے اجازت دے، جیسے فکرہ لکھا ہوا ہے ویسے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، 57 پہ محمل۔ اب جگر تھامنا، خاص طور پہ جن کے گھر میں بہنیں ہیں یا جو بہنوں کے جوان بھائی ہیں، یہ جڑے ہوئے ہاتھوں سے معافی مانگ کے، یا جو بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں جن کی بیٹے جوان ہیں، میں ان سے معافی مانگ کے فکرہ پڑھوں۔ 57 پہ محمل، 40 پہ سامان، 30 پہ مشکیزیں، اجازت ہے پڑھ دوں، 70 پہ خیمے، 12 پہ چادریں۔ یہ راوی کہتے ہیں 50 اونٹ ایسا تھا جس پہ بڑا قیمتی سامان تھا، بڑی سجاوٹ والا سامان تھا، بہت زیادہ سامان تھا۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کی شکل علی سے ملتی تھی، میں اس کے قریب گیا، جھک کے سلام کیا، میں نے کہا مجھے پتہ ہے بادشاہ کی تیاری ہے، آپ جانتے ہوں گے، مجھے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں۔ آوازی وہ خیمے ہیں، مجھے پتہ ہے وہ کوئی سیاہ پردے ہیں، میں جانتا ہوں وہ مشکیں ہیں، میں جانتا ہوں وہ محمل ہے، مجھے یہ بتا یہ 50 اونٹوں پہ کیا ہے؟ آوازی ہمارے قافلے میں ایک جوان ہے جس کی عمر 18 سال ہے، جس کی شکل محمد سے ملتی ہے، اس کی شادی قریب ہے، ان محملوں پر اے اکبر کی شادی کا سامان ہے، کچھ اس کی ماں نے بنایا، کچھ اس کی پھپھیوں نے بنایا، اللہ جانے شادی ہو یا نہ ہو، لیکن ماں کا ارمان ہے اکبر کی۔ ہاں یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ مولا تیری زبان اس کا، مولا تیرے بچوں کے گھر آباد رکھے یار، تیری نسلوں میں عزاداریاں چلے۔ سانس لے لو، 2 منظر، 1 منظر ہو، صرف 1 منظر بھائی جان چھوڑنا، نہیں پڑھتا سارے تفسیر آپ نہیں سن سکتے، صرف 1 منظر پڑھتا، اسی پہ سلام پیش کرتا ہوں۔ راضی رہیے گا انیس بھائی، انتظامیہ راضی رہے، بانیان راضی رہیے گا، مجھ سے بھی نہیں پڑھا جا رہا، میں بھی سید ہوں۔ آوازی اس پہ ہمارے قافلے میں جوان ہے، نام اکبر ہے، شادی قریب ہے، یہ اس کا سامان ہے، کچھ اس کی پھپھیوں نے بنایا، کچھ اس کی ماں نے بنایا، کچھ اس کی بہنوں نے تیار کیا۔ اللہ جانے شادی ہو یا نہ ہو، تو نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، محمل تیار ہوئے، اب جگر قابو کر، جگر تھام، میں وہ فکریں پڑھوں جن پہ مہر لگی ہے آقازادی کی۔ محمل تیار ہوئے، بیبیاں سوار ہوئی، اچانک حسین اٹھے، آواز عباس جی آقا، اکبر جی بابا، آواز قاسم جی چاچا، آنا محمد جی آقا، آواز حنفیہ جی بھائی مسلم جی وقت کا امام، میرے قریب آؤ۔ 18 بنی ہاشم کو حالے میں لیا، حسین استقامت سے چلے، اس حجرے کے قریب آئے جو بی بی زینب عالیہ کا حجرہ تھا۔ آواز آؤ میری صابرہ اور مجاہدہ بہن، آ تیرا محمل تیار ہے، آ محمل تیار ہے۔ بی بی نے کانپتا ہوا قدم گھر سے باہر رکھا، یا 34 سال کا غازی آیا، آوازی ماں کی چادر کا واسطہ، قدم واپس رکھ۔ بی بی نے قدم اندر رکھا، پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی، غازی کی کیا حالت ہے، زہرا کی حویلی میں دوڑ بھی رہا ہے، ہاتھ بھی بلند ہے، اور
لیجئے گا. کیا کہا غازی نے؟ پھر پڑھ دوں. یہ عزت ہے علی کی بیٹی کی. کل بھی کہا تھا علی کی بیٹی کی عزت بڑھ جائے تو سیدو تمہارا گریہ امتیوں سے زیادہ ہونا چاہیے. ہم جیسے اجڑے ہیں ایسے کوئی نہیں. جی میرا بھائی جی بسم اللہ. حکم کر میں نوکر. اگر سن سکتے ہو تو پھر سنو. آخری فکرہ پڑھو اور سلام پہ کوئی مر نہ جائے. علی کی بیٹی باہر آئی. کس شان سے آئی؟ دایاں ہاتھ حسین کی ابا میں, بایاں علی اکبر کی ابا میں. حسین یاسین پڑھتے تھے, اکبر مزمل پڑھتے تھے. میں نے پڑھ دینا, تو نے سن لینا ہے. امام سجاد نے زانو زمین پہ رکھا, علی کی بیٹی محمل پہ بیٹھی. یہ عزت تھی علی کی بیٹی کی. ادھر محمل کا پردہ گرا, ادھر غازی دوڑ کے گھوڑے پہ بیٹھا. قاسم اپنے گھوڑے پہ, غازی اپنے گھوڑے پہ, اکبر اپنی سواری پہ, حنفیہ آگے, مسلم پیچھے.